بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم وہ بات کیوں کہو جو نہ کرو؟ تم جو نہ کرو اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ سورت کا تعارف اور شان نزول۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں یہ تذکرے کر رہے تھے کہ کوئی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، مگر ابھی کوئی کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر رسول اللہ کے پاس لے گیا۔ جب ہم سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے اس پوری سورت کی تلاوت کی۔ اس میں ذکر ہے کہ جہاد سب سے زیادہ محبوب الہی ہے۔ ابن ابی حاتم کی اس حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ سے سوال کرتے ہوئے ڈرے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے پوری سورت پڑھ کر سنائی تھی، اسی طرح اس روایت کے بیان کرنے والے صحابی نے تابعی کو پڑھ کر سنائی، اور تابعی نے اپنے شاگرد کو، اس نے اپنے شاگرد کو، اسی طرح آخر تک۔ اور روایت میں ہے کہ ہم نے کہا تھا اگر ہمیں ایسے عمل کی خبر ہو جائے تو ہم ضرور اس پر عامل ہو جائیں۔ مجھ سے میرے استاد شیخ مسند ابو العباس احمد ابن ابو طالب الحجازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس میں بھی مسلسل ہر استاد کا اپنے شاگرد کو یہ سورت پڑھ کر سنانا مروی ہے، یہاں تک کہ میرے استاد نے بھی اپنے استاد سے اسے سنا ہے، لیکن چونکہ میرے استاد خود امی تھے اور اسے یاد کرنے کا انہیں وقت نہیں ملا، انہوں نے مجھے پڑھ کر نہیں سنائی، لیکن الحمدللہ میرے دوسرے استاد حافظ کبیر ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ حدیث مجھے پڑھاتے وقت یہ سورت بھی پوری پڑھ کر سنائی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پہلی آیت کی تفسیر کئی بار گزر چکی ہے، اب پھر اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ان لوگوں پر انکار ہوتا ہے جو کہیں اور نہ کریں، وعدہ کریں اور وفا نہ کریں۔ بعض علماء سلف نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وعدہ پورا کرنا مطلقاً واجب ہے، جس سے وعدہ کیا ہے خواہ وہ تاکید کرے یا نہ کرے۔ ان کی دلیل بخاری و مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 عادتیں ہوتی ہیں: جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب امانت دیا جائے خیانت کرے۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ ان میں سے ایک عادت وعدہ خلافی کی ہے۔ شرح صحیح بخاری کی ابتدا میں ہم نے ان دونوں احادیث کی پوری شرح کر دی ہے، فالحمدللہ۔ اسی لیے یہاں بھی اس کی تاکید میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو، جو کہو وہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے کی تاکید کا تعلق ہے تو اس وعدے کو وفا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی سے کہہ دیا کہ تو نکاح کر لے اور اتنا ہر روز میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اس نے نکاح کر لیا تو جب تک نکاح باقی ہے اس شخص پر واجب ہے کہ اسے اپنے وعدے کے مطابق دیتا رہے، اس لیے کہ اس میں آدمی کے حق کا تعلق ثابت ہو گیا جس پر اس سے بعض پرس سختی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جہاد کی فرضیت۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایفاء عہد مطلق واجب نہیں۔ اس آیت کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جب لوگوں نے جہاد کی فرضیت کی خواہش کی اور فرض ہو گیا تو اب بعض لوگ ہٹنے لگے، جس پر یہ آیت اتری۔
جیسے اور جگہ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یعنی کیا آپ نے اے نبی انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایسے لوگ بھی نکل آئے جو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ۔ کہنے لگے پروردگار، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں ایک وقت مقررہ تک پیچھے نہ چھوڑا جو قریب ہی تو ہے؟ کہہ دیجئے اے نبی کہ اسباب دنیا تو بہت ہی کم ہیں، ہاں پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہترین چیز ہے، تم پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تم کہیں بھی ہو تمہیں موت ڈھونڈ نکالے گی، گو تم مضبوط محلوں میں ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی مسلمان کہتے ہیں کیوں کوئی صورت نہیں اتاری جاتی، پھر جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے یعنی کافروں کے ساتھ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ بیمار دل والے آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دیکھتے ہیں جس پر موت کی بے ہوشی ہو۔ اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض مؤمنوں نے جہاد کی فرضیت سے پہلے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالی ہمیں وہ عمل بتلاتے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا، تاکہ ہم اس پر عامل ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک ایمان ہے جو شک و شبے سے پاک ہو، اور بے ایمانوں سے جہاد کرنا ہے۔ تو بعض مسلمانوں پر یہ بھاری پڑا، جس پر یہ آیت اتری کہ وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جنہیں کرتے نہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس عمل کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں تو ہم ضرور وہ عمل بجا لاتے۔ اس پر اللہ عز و جل نے وہ عمل بتایا کہ میری راہ میں صفیں باندھ کر مضبوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پسند فرماتا ہوں۔ پھر احد والے دن ان کی آزمائش ہو گئی اور لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، جس پر یہ فرمان عالی شان اترا کہ کیوں وہ کہتے ہو جو کر نہیں دکھاتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہیں ہم نے جہاد کیا اور حالانکہ جہاد نہ کیا ہو، کہہ دیں کہ ہم زخمی ہوئے اور ہوئے نہ ہوں، کہہ دیں کہ ہم پر مار پڑی اور پڑی نہ ہو، کہہ دیں کہ ہم قید کیے گئے اور قید نہ کیے گئے ہوں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کرتے لیکن وقت پر پورا نہ کرتے۔ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاد مراد لیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کہنے والوں میں عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ آیت اتری اور معلوم ہوا کہ جہاد سب سے زیادہ عمدہ عمل ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ میں تو اب سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی راہ میں اپنے تئیں وقف کر چکا، چنانچہ اسی پر قائم بھی رہے یہاں تک کہ فی سبیل اللہ شہید ہو گئے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے قاریوں کو ایک مرتبہ بلوایا تو 300 قاری ان کے پاس آئے جن میں سے ایک قاری قرآن تھا۔ پھر فرمایا تم اہل بصرہ کے قاری اور ان میں سے بہترین لوگ ہو، سنو ہم ایک سورت پڑھتے تھے جو مسبحات کی صورتوں کے مشابہ تھی، پھر ہم اسے بھول گئے، ہاں مجھے اس میں سے اتنا یاد رہ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتب شہادۃ فی اعناقکم فتسألون عنہا یوم القیامہ، یعنی اے ایمان والو وہ کیوں کہو جو نہ کرو، پھر وہ لکھا جائے اور تمہاری گردنوں میں بطور گواہ کے لٹکا دیا جائے، پھر قیامت کے دن اس کی بابت باز پرس ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو صفیں باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں تاکہ اللہ کا بول بالا ہو، اسلام کی حفاظت ہو اور دین کا غلبہ ہو۔ جہاد کے فضائل ابن ابی حاتم میں ہے، مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک حدیث پہنچی تھی، میرے جی میں تھا کہ خود ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مل کر یہ حدیث آمنے سامنے سن لوں، چنانچہ ایک مرتبہ جا کر آپ سے ملاقات کی اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے خوشنودی کا اظہار فرما کر کہا وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو دشمن جانتے ہیں اور 3 کو دوست رکھتے ہیں۔ فرمایا ہاں، میں اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتا، فی الواقع آپ نے ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا وہ 3 کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب جانتے ہیں؟
فرمایا ایک تو وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے خالص اللہ کی خوشنودی کی نیت سے نکلے، دشمن سے جب مقابلہ ہو تو دلیرانہ جہاد کرے۔ تم اس کی تصدیق خود کتاب اللہ میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر پوری حدیث بیان کی۔ ابن ابی حاتم میں یہ حدیث اسی طرح انہی الفاظ میں اتنی ہی آئی ہے۔ ہاں ترمذی اور نسائی میں پوری حدیث ہے اور ہم نے بھی اسے دوسری جگہ پوری وارد کی ہے، فالحمدللہ۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ابی حاتم میں منقول ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ میرے بندے متوکل اور پسندیدہ ہیں، بد خلق بد زبان، بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر کر کے معاف کر دیتے ہیں۔ جائے پیدائش آپ کی مکہ ہے، جائے ہجرت طابہ ہے یعنی مدینہ المنورہ، ملک آپ کا شام ہے، امت آپ کی بکثرت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والی ہے، ہر حال میں اور ہر منزل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ صبح کے وقت ذکر اللہ میں ان کی پست آوازیں برابر سنائی دیتی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ، اپنے ناخن اور مونچھیں کترتے ہیں اور اپنے تہبند اپنی آدھی پنڈلیوں تک باندھتے ہیں، ان کی صفیں میدان جہاد میں ایسی ہوتی ہیں جیسی نماز میں۔ پھر کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا دھوپ کا خیال رکھنے والے جہاں وقت نماز آ جائے نماز ادا کر لینے والے گو سواری پر ہوں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک رسول اللہ صفیں نہ بندوا لیں دشمن سے لڑائی شروع نہیں کرتے تھے۔ پس صف بندی کی تعلیم مسلمانوں کو اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ملے رہیں، ثابت قدم رہیں اور ٹلے نہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے رہیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ عمارت کا بنانے والا نہیں چاہتا کہ اس کی عمارت میں کہیں اونچ نیچ ہو یا ٹیڑھی ترچی ہو یا سوراخ رہ جائیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ کے امر میں اختلاف ہو۔ میدان جنگ میں اور بوقت نماز مسلمانوں کی صف بندی خود اللہ نے کی ہے، پس تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو جو احکام وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغمبروں کی تکالیف کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بن عمران نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم میری رسالت کی سچائی جانتے ہو، پھر کیوں میرے در پہ آزار ہو رہے ہو؟ اس میں گویا ایک طرح پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ستائے جاتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وہ اس سے زیادہ ستائے گئے لیکن پھر بھی صابر رہے۔
یہ روایت بخاری کی ہے، اور ساتھ ہی اس میں مؤمنوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ایذا نہ پہنچائیں، ایسا نہ کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میلا ہو، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ الی آخر الآیہ، ایمان والو تم ایسے نہ ہونا جیسے موسیٰ کو اذیت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ذی عزت بندے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے یعنی بنی اسرائیل کے بہتانوں سے پاک کیا۔ پس جبکہ یہ لوگ باوجود علم کے اتباع حق سے ہٹ گئے اور ٹیڑھے چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ہدایت سے ہٹا دیے، شک و حیرت ان میں سما گئی، جیسے اور جگہ ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ إِلَى آخر الآیہ، یعنی ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جس طرح یہ ہماری آیتوں پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دیں گے جس میں سرگردہ رہیں گے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى الآیات، یعنی جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد اور مؤمنوں کے راستے کے سوا کسی کی تابعداری کر لے، ہم اسے اسی طرف متوجہ کریں گے جس طرف وہ متوجہ ہوا ہے، اور بالآخر اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ بیان ہوتا ہے جو آپ نے بنی اسرائیل میں دیا تھا، جس میں فرمایا تھا کہ تورات میں میری خوشخبری دی گئی تھی، اور اب میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیش گوئی سناتا ہوں، جو نبی امی عربی مکی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء اور مرسلین کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی قیامت تک اب نبی آئے گا نہ رسول، نبوت و رسالت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر من کل الوجوہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، صحیح بخاری میں ایک نہایت پاکیزہ حدیث وارد ہوئی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں، محمد، احمد، ماحی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا، اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے بہت سے نام بیان فرمائے جو ہمیں محفوظ رہے۔ ان میں سے یہ چند ہیں، فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں مقفع ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں نبی الملحمہ ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية، جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی جنہیں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور جگہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إلى آخر الآية، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول یعنی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے پہچانتا ہو جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس سے یہ اقرار نہ لیا ہو کہ ان کی زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں تو وہ آپ کی تابعداری کرے، بلکہ ہر نبی سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا رہا کہ وہ اپنی اپنی امت سے بھی یہ عہد لے لیں۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنی خبر سنائیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ میری والدہ آمینہ کا جب پاؤں بھاری ہوا تو خواب میں دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات چمک اٹھے۔ اس کی سند بڑی عمدہ ہے اور دوسری سندوں سے اس کے شواہد بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں۔ مسند احمد میں ہے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین تھا، درا حالہ کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اس کی ابتدا سناؤں؟
میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو اسی طرح خواب دکھائے جاتے ہیں۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ حبشہ کے ہاں بھیج دیا تھا۔ ہم تقریباً 80 آدمی تھے۔ ہم میں عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، عثمان بن مذعون، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی تھے۔ ہمارے یہاں پہنچنے پر قریش نے یہ خبر پا کر ہمارے پیچھے اپنی طرف سے بادشاہ کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے، عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید۔ ان کے ساتھ دربار شاہی کے لیے تحفے بھی بھیجے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا، پھر دائیں بائیں گھوم کر بیٹھ گئے، پھر اپنی درخواست پیش کی کہ ہمارے کنبے قبیلے کے چند لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر ہم سے بگڑ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ ہماری قوم نے ہمیں اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہیں اسی شہر میں ہیں۔ حکم دیا کہ انہیں حاضر کرو۔ چنانچہ یہ مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم دربار میں آئے۔ ان کے خطیب اس وقت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، باقی لوگ ان کے ماتحت تھے۔ یہ جب آئے تو انہوں نے سلام تو کیا لیکن سجدہ نہیں کیا۔ درباریوں نے کہا تم بادشاہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجا، اور اس رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اب عمرو بن العاص مشرکین مکہ کے 2 سفیروں میں سے ایک، اس سے نہ رہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کا اثر بادشاہ پر پڑے۔ درباریوں اور خود بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے وہ بیچ میں بول پڑا کہ حضور، ان کے اعتقاد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں سے بالکل مخالف ہیں۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا بتلاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی والدہ مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا عقیدہ اس بارے میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ جس روح کو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بطول علیہ السلام کی طرف القاء کیا، جو کنواری تھیں، کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، نہ انہیں بچہ ہونے کا کوئی موقع تھا۔ بادشاہ نے یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے حبشہ کے لوگوں اور اے واعظوں، عالموں اور درویشوں، ان کا اور ہمارا اس بارے میں ایک ہی عقیدہ ہے۔ اللہ کی قسم ان کے اور ہمارے عقیدے میں اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں۔ اے جماعت مہاجرین، تمہیں مرحباً ہو، اور اس رسول کو بھی مرحباً ہو جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہی ہیں جن کی پیش گوئی ہم نے انجیل میں پڑھی ہے، اور یہ وہی ہیں جن کی بشارت ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے، جہاں چاہو رہو سہو۔ اللہ کی قسم اگر ملک کے اس جھنجھٹ سے میں آزاد ہوتا تو میں قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کی جوتیاں اٹھاتا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ کو وضو کراتا۔ اتنا کہہ کر حکم دیا کہ یہ دونوں قریشی جو تحفے لے کر آئے ہیں وہ انہیں واپس کر دیے جائیں۔ ان مہاجرین کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو جلد ہی رسول اللہ سے آ ملے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی۔ اس شاہ حبشہ کے انتقال کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ یہ پورا واقعہ جعفر اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تفسیری موضوع سے چونکہ یہ الگ چیز ہے اس لیے ہم نے یہاں اسے مختصراً وارد کر دیا، مزید تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عالی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اگلے انبیاء علیہم السلام برابر پیش گوئیاں کرتے رہے اور اپنی امت کو اپنی کتاب میں سے آپ کی صفتیں سناتے رہے اور آپ کی اتباع اور نصرت کا انہیں حکم کرتے رہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی شہرت ابراہیم خلیل علیہم السلام کی دعا کے بعد ہوئی جو تمام انبیاء کے باپ تھے۔ اسی طرح مزید شہرت کا باعث عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی
جس حدیث میں رسول اللہ نے سائل کے سوال پر اپنے امر نبوت کی نسبت دعائے خلیل اور نوید مسیح کی طرف کی ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ کا اپنی والدہ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والے ہیں، گو کافر برا مانے۔ وہی اللہ ہے جنہوں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے اور تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کا دین روشن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھے اور اللہ کے شریک و صحیح مقرر کرے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اگر یہ شخص بے خبر ہوتا جب بھی ایک بات تھی، یہاں تو یہ حالت ہے کہ وہ اخلاص اور توحید کی طرف برابر بلایا جا رہا ہے۔ بھلا ایسے ظالموں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ ان کفار کی چاہت تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے رد کر دیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی سورج کی شعاع کو اپنے منہ کی پھونک سے بے نور کرنا چاہے، جس طرح یہ محال ہے کہ اس کے منہ کی پھونک يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دیں گے جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ اور اے نبی، ایمانداروں کو خوشخبری دے دیجیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بہترین تجارت۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ والی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے یہ پوچھنا چاہا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا ہے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں فرما رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایک سراسر نفع والی تجارت بتاؤں جس میں گھاٹے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، جس سے مقصود حاصل اور ڈر زائل ہو جائے گا۔
وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ، اپنا جان مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر تل جاؤ، جان لو کہ یہ دنیا کی تجارت اور اس کے لیے کدو کاوش کرنے سے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر اس میری بتلائی ہوئی تجارت کے تم تاجر بن گئے تو تمہاری ہر لغزش سے، ہر گناہ سے میں درگزر کر لوں گا، اور جنتوں کے پاکیزہ محلات میں بلند و بالا درجوں میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ تمہارے بالا خانوں اور ان ہمیشگی والے باغات کے درختوں تلے سے صاف شفاف نہریں پوری روانی سے جاری ہوں گی۔ یقین مان لو کہ زبردست کامیابی اور اعلیٰ مقصد وری یہی ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ سنو، تم جو ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد طلب کرتے رہتے ہو اور اپنی فتح چاہتے ہو، تو میرا وعدہ ہے کہ یہ بھی تمہیں دوں گا۔ ادھر مقابلہ ہوا، ادھر فتح ہوئی، ادھر سامنے آئے، ادھر فتح و نصرت نے رکاب بوسی کی۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدمی عنایت فرمائیں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ بے يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ ہم نے مؤمنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی مدد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مؤمن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہر آن اور ہر لحظہ جان و مال، عزت آبرو، قول و فعل، نقل و حرکت سے، دل و زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تمام تر باتوں کی قبولیت میں رہیں۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابع داروں کو دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر فوراً لبیک پکار اٹھے، اور ان کے اس کہنے پر کہ کوئی ہے جو اللہ کی باتوں پر میری امداد کرے، انہوں نے بلا غور علی الفور کہہ دیا کہ ہم سب آپ کے ساتھی ہیں اور دین الہی کی امداد میں آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ چنانچہ روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اسرائیلیوں اور یونانیوں میں انہیں مبلغ بنا کر شام کے شہروں میں بھیجا۔ حج کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے جگہ دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی رسالت کو پہنچا دوں، قریش تو مجھے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے قبیلے اوس اور خزرج کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ابدی بخشی۔ انہوں نے رسول اللہ سے بیعت کی، رسول اللہ کی باتیں قبول کیں اور مضبوط عہد و پیما کیے کہ اگر آپ ہمارے ہاں آ جائیں تو پھر کسی سرخ و سیاہ کی طاقت نہیں جو آپ کو دکھ پہنچائے۔ ہم آپ کی طرف سے جانیں لڑا دیں گے اور آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر کے ان کے ہاں گئے تو فی الواقع انہوں نے اپنے کہے کو پورا کر دکھایا اور اپنی زبان کی پاسداری کی۔ اسی لیے انصار کے معزز لقب سے ممتاز ہوئے، اور یہ لقب گویا ان کا امتیازی نام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو اور انہیں بھی راضی کرے، آمین۔ اب جب کہ حواریوں کو لے کر آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے
تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور کچھ لوگ نہ آئے، بلکہ آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ کو یعنی مریم علیہ السلام کو بدترین برائی کی طرف منسوب کیا، یعنی ان پر زنا کی تہمت باندھی۔ ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بن گئے، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ پھر ماننے والوں میں سے بھی ایک جماعت ماننے ہی میں حد سے گزر گئی اور انہیں ان کے درجے سے بہت بڑھا دیا، یعنی انہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ پھر اس گروہ میں بھی کئی گروہ ہو گئے، بعض تو کہنے لگے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، اور بعض نے تو آپ ہی کو اللہ مان لیا۔ ان سب کا ذکر سورہ نساء میں مفصل ملاحظہ ہو۔ سچے ایمان والوں کی جناب باری تعالیٰ نے اپنے آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تائید کی، ان کے دشمن نصرانیوں پر انہیں غالب کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھائے، عیسیٰ علیہ السلام نہا دھو کے اپنے اصحاب یعنی حواریوں کے پاس آئے، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ 12 اصحاب تھے جو ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی فرمایا تم میں وہ بھی ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں لیکن پھر میرے ساتھ کفر کریں گے، اور ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 12 مرتبہ۔ پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر آمدہ ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈالی جائے اور وہ میرے بدلے قتل کیا جائے اور جنت میں میرے درجے میں میرا ساتھی بنے؟ ایک نوجوان جو ان سب میں کم عمر تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے تئیں پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر وہی بات کہی۔ اب کی مرتبہ بھی وہی کم عمر نوجوان صحابی کھڑے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اب کی مرتبہ بھی انہیں بٹھا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، اب کی مرتبہ بھی یہی نوجوان کھڑے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر۔ اسی وقت ان کی شکل و صورت بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور خود عیسیٰ علیہ السلام اسی گھر کے ایک روزن سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اب یہودیوں کی دوڑ آئی، انہوں نے اس نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق ان باقی 11 لوگوں میں سے بعض نے 12 مرتبہ کفر کیا، حالانکہ اس سے پہلے ایماندار تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے ماننے والے گروہ کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے تو کہا کہ خود اللہ ہمارے درمیان بصورت مسیح عیسیٰ علیہ السلام تھا، جب تک چاہا رہے، پھر آسمان پر چڑھ گئے۔ انہیں یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہم میں اللہ کا بیٹا تھا، جب تک اللہ نے چاہا اسے ہم میں رکھا اور جب چاہا اپنی طرف چڑھا لیا۔ انہیں نستوریہ کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت حق پر قائم رہی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ہم میں تھے، جب تک اللہ کی چاہت رہی آپ علیہ السلام ہم میں موجود رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ جماعت مسلمانوں کی ہے۔ پھر ان دونوں کافر جماعتوں کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے ان مسلمانوں کو مار پیٹ کر قتل و غارت کرنا شروع کیا، اور یہ دبے بچھے اور مغلوب ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پس بنی اسرائیل کی وہ مسلمان جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور ان کافر جماعتوں نے رسول اللہ سے بھی کفر کیا۔ پس ان ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب آ جانا اور دین اسلام کا تمام ادیان کو مغلوب کر دینا ہی ان کا غالب آنا اور اپنے دشمنوں پر فتح پانا ہے۔